اس کا مطلب ہے اگر تم وہ مال کھا رہے ہو تو تمہاری تربیت صحیح ہوئی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بالکل دکھ رہا ہے کہ آپ کی تربیت نہ ٹھیک نہیں ہوئی، ورنہ آپ یہ حرکت نہیں کرتے. اگر آپ کے بڑوں نے آپ کی تربیت اچھی کی ہوتی نا تو یہ اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ بدرجہ اولا دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ کیسے وہ ڈال سکتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں اپنے قوت بازو سے حلال کمائے ہوا مال نہیں کھا رہا، سامنے رکھا ہوا ایک سے ایک چیز تیار رکھی ہوئی ہے، لیکن انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم کب پورا ہوگا پھر میں کھاؤں گا. تو یہ کیسے پھر دوسرے کا مال جو کہ حرام ہے، اس کے لیے حلال بھی نہیں ہے، کیسے کھا سکتا ہے؟ تو یہی تقوی ہے اصل، جو جس کا امتحان یہاں پر لیا جا رہا ہے. تقوی حقیقت میں کیا ہے کہ مالی معاملات میں نظر آتا ہے، اور یہی ہمارا اصل خاص موضوع بھی ہے. آپ دیکھیں نا، غور کریں، اس لیے توجہ سے یہ بات سن لینی چاہیے کہ یہ دین کی اصل تعلیم ہے، اور تقوی کا اصل مقصد امتحان مالی معاملات میں ہوتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جی اچھی ٹوپی پہن لی، اچھی پگڑی باندھ لی، اور داڑھی سجا لی چہرے پر، اور تسبیح ہاتھ میں ماشاءاللہ پکڑ لی، اور سنت لباس پہن لیا، خانقاہ سے تعلق ہے، تبلیغ سے تعلق ہے، جہاد سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، جی یہ تو بڑے ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں، اور بھلے وہ حرام کھاتا ہو، بھلے سود پہ کاروبار کرتا ہو، بھلے رشوت لیتا ہو، بھلے 2 نمبری کرتا ہو، لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہوں، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہو، لوگ خود بتا رہے ہوں کہ بھائی میرا اتنا پیسہ کھایا ہوا ہے اس بندے نے، صوفی صاحب نے، اور اخلاق کا بھی بڑا خراب ہو، پھر سمجھتا ہو کہ میں تو بڑا متقی ہوں. تو یہ دھوکہ ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارہ کر کے یوں فرمایا کہ تقوی کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر دل کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تقوی ادھر اندر ہے. یہ سب تقوی نہیں ہے اوپر سے نیچے تک جو میں سمجھ رہا ہوں. اور لوگوں کو دھوکہ دے کے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے مسجد میں تسبیحاں گھما رہے ہیں، ماشاءاللہ پگڑی انہوں نے ٹائٹ باندھی ہوئی ہے، خوشبو ہے ان کے پاس سے مہک رہی ہیں، سنت لباس پہنا ہوا، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، جہاد میں بھی ماشاءاللہ جو خانقاہوں سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے بڑا تعلق ہے، لیکن لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، اخلاق کے برے ترین ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور گناہ کے معاملات ہیں، سود کا لین دین ہے، اور رشوت کے معاملات ہیں، اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ جی تقوی زیرو ہے، زیرو ہے تقوی. بالکل تقوی صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں نے صرف تقوی کو پانی تک محدود رکھا ہوا ہے. پانی والا تقوی ہے. پانی والا تقوی کیا ہے کہ جی پریشان ہو جاتے ہیں، بڑا مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، جی وہ چڑیا یا چوہیا جو ہے نا ٹینک میں گر گئی ہے، اب پانی سارا ناپاک ہو گیا، اب جی پانی کیسے پاک ہوگا، ٹینک کیسے پاک ہوگا حضرت، یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. لیکن جو اپنا مالی سارا نظام ہے، جو روزی ہے، اس میں بڑے بڑے مردار ہاتھی گر چکے ہیں ماشاءاللہ سے، کئی مردار ہاتھی گرے ہوئے ان کے مالی سارے معاملات کے اندر، اور اس کا کبھی بھی مسئلہ نہیں پوچھتے مولوی صاحب سے کہ ہمارا جو ملیں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، اس میں ہم اتنا بیاج لیتے ہیں، اتنا بیاج دیتے ہیں، اتنا سود پہ کام کرتے ہیں، اتنی رشوت فلانے کو دینی پڑتی ہے، وہاں سے لائسنس لینے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ مسائل نہیں پوچھیں گے، پتہ ہے کہ ہمارا سارا حلال بھی جو ہے نا حرام ہو جائے گا 2 منٹ میں. تو بڑے بڑے مردار ہاتھی ماشاءاللہ سے گر جاتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، اف بھی نہیں کرتے. لیکن چڑیا اور چوہیا گرنے کے مسائل جو ہے نا ماشاءاللہ مولوی صاحب سے پوچھنے آ جاتے ہیں کہ جی اس کو کیسے پاکیزہ کیا جائے. تو روزی جو حرام ہوئی ہوئی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو پانی کے مسائل کا جو ہے نا تقوی ان کے اندر. اب آگے تقوی کا ٹیسٹ آ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آگے کیا لے رہے ہیں؟ تقوی کا ٹیسٹ. ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے نا جی آپ نے واقعی ہی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ شوگر سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، آپ نے شوگر زیادہ استعمال نہیں کری، اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا شوگر کا، اس سے پتہ چلے گا جی شوگر لیول پہ آگے ہی نہیں آگے. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو ذرا اب آپ کا تقوی کا ٹیسٹ بھی تو ہو جائے کہ واقعی تقوی کے ٹیسٹ میں بھی آپ پورے صحیح اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ ہی حاکموں کو رشوت پہنچاؤ تاکہ جانتے بوجھتے لوگوں کا مال گناہ کے ذریعے کھا جاؤ. تو یہاں دیکھیں 2 حکم ہیں حقیقت میں نا. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اصل خطاب دیکھیں تو مسلمانوں کو ہے، مگر اس میں ساری نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا کہ یہ سب کے لیے. جیسے کسی مسلمان کا مال باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی کافر کو بھی اس کا مال بھی کافر کا باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز. ایسا نہیں ہے کہ جی کسی کافر کا مال جو ہے نا ہم ناجائز اور غلط طریقے سے کھا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اموال باطل ناجائز طریقے سے کھانا، اس میں چوری، ڈکیتی، جوا، غصب کر لینا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، ناجائز خرید و فروخت کرنا، رشوت، سود، اور اس طریقے سے جتنے بھی حرام طریقے ہیں نا وہ سب اس میں شامل ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ، یعنی کہ اس مال کو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ.